آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں، آقا علیہ السلام کا فرمان پڑھتا ہوں، احادیث پڑھتا ہوں، بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، ترمذی سے، ابن ماجہ سے، اور مسند احمد بن حنبل، مستدرک حاکم فی بغدادی کی تاریخ بغداد، قات ابن سعد، محب تبری کی ریاض النظرہ، الصواعق محرقہ، یعنی کہ اہل سنت کی امہات الکتب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی عظمت کو، رفعت کو، فضیلت کو بیان کرتا ہوں، کسی کی بے ادبی نہیں کرتا، صرف حضور کی اہل بیت اطہار کی عظمت، رفعت اور افضلیت جو اہل سنت کی کتب سے چھپائی گئی تھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کون سا گناہ کرتا ہوں میں؟ تو ہر طرف جو ایک شور ہے، یہ گوگا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، کردار کشی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، تھریٹ ہے، سارا کچھ ہے، کیا ہے؟ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بنو امیہ کا دور تھا، آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار پر ظلم تھا، ستم تھا، تو ان کے جو غلام تھے، ان کے جو دیوانے تھے، ان کے جو پروانے تھے، ان کے جو مستانے تھے، ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ ایک وہ وقت تھا کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کو ممبروں پہ لوگ سب و شتم کرتے تھے، آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے دشمن تھے، اور جو حضور کی آل کے نوکر تھے، جو غلام تھے، جو منگتے تھے، جو دیوانے تھے، جو پروانے تھے، ان کو شہید کیا جاتا تھا۔ امام نسائی کی کیا غلطی تھی مجھے بتائیں؟ امام نسائی نے وہی کام کیا تھا جو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم کر رہے ہیں، کہ جو حضور علیہ السلام کی آل کی عظمت، جو رفعت، جو فضیلت جو چھپائی جاتی تھی، انہوں نے دنیا کے سامنے بیان کر دی۔ تو وقت کے عمومی مولوی، حکمران، ان کو یہ اہل بیت کی محبت، ان کی مودت، ان کی افضلیت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر ان کو ہضم نہ ہوئی، تو امام نسائی کو شہید کر دیا۔ نیسب تمار کا کیا قصور تھا؟ حذیفہ بن یمان کا کیا قصور تھا؟ ابو ذر غفاری کا کیا قصور تھا؟ سلمان فارسی کا کیا قصور تھا؟ حضرت بلال کا کیا قصور تھا؟ حضرت مقداد کا کیا قصور تھا؟ حضرت زید بن ارقم کا کیا قصور تھا؟ حضرت ابو سعید خدری کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور کیا تھا کہ حضور کی اہل بیت کی محبت کے ترانے اڑاتے تھے؟ حضرت ابو طفیل کا کیا قصور تھا کہ حضور کی آل کی محبت کے نغمے گاتے تھے، ان کی عظمت بیان کرتے تھے، ان کی رفعت بیان کرتے تھے؟ جو کہتے ہیں کہ وہ اموی دور تھا، میں آپ کو کہتا ہوں واللہ باللہ صلی، آج کا یہ دور جو ہے اموی دور سے بھی بڑھ چکا ہے۔ آج بنو امیہ نے ایک نیا روپ دار لیا ہے، آج انہوں نے ایک نیا لباس دیوتن کر لیا ہے، ایک نیا لباسہ اوڑھ لیا ہے، لیکن یہ بنو امیہ سے بڑھ چکے ہیں۔ آج میں قرآن سے، آقا علیہ السلام کے فرمان سے، حضور کے فرمان پڑھ کے سناتا ہوں، میں بخاری سناتا ہوں، میں مسلم سناتا ہوں، اہل سنت کی امہات الکتب سناتا ہوں۔ میں کوئی اہل تشیع کی کتب کا حوالہ یا ریفرنس نہیں دیتا، میں سنیت بتاتا ہوں، میں سنیت سمجھاتا ہوں، میں سنیت پڑھاتا ہوں۔ آج میرے دشمن لوگ کیوں بن گئے ہیں؟ تو دشمن بیگانے تو نہیں بنے، دشمن وہی بنے ہیں اہل سنت کے لباسے میں جو خارجی گھسے ہوئے تھے، جو ناز بھی گھسے ہوئے تھے۔ ان کو میں نے بے نقاب جو کیا ہے، ان کو میں نے ننگا جو کیا ہے، ان کے دلوں میں جو اہل بیت کا بغض تھا، جو حسد تھا، جو چنگاری تھی، وہ میں دنیا کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ آج دیکھیں میں سیاستوں سے جو اہل سنت کی امہات الکتب ہیں، میں نے ابھی ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے اس کو وائرل کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی پاک بیٹی کوثر مصطفیٰ، وہ سیدہ، وہ زاہدہ، وہ عابدہ، وہ راقیہ، وہ جیدہ، وہ عاصمہ، وہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، آپ کی نماز جنازہ مولا کائنات علی علیہ السلام نے پڑھائی ہے۔ تو اہل سنت کی کتابیں دی تھی میں نے بخاری کا حوالہ دیا، میں نے مسلم کا حوالہ دیا، میں نے ابو داؤد کا حوالہ دیا تھا، میں نے مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیا تھا۔ ان میں کون سی کتاب ہے جو اہل تشیع کی ہو؟ میں نے سنیت ہی بتائی تھی۔ تو کردار کشی شروع ہو گئی، تھریٹ شروع ہو گئے، میسج آنے شروع ہو گئے، کالز آنی شروع ہو گئی۔ اس طرح کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کی اہل بیت کے غلاموں کو دبا لیں گے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں واللہ باللہ صلی، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری باجیوں، حشر میں، قبر میں، صراط پہ، نظام پہ کوئی ملا، کوئی پلوانا آپ کے کام نہیں آئے گا۔
آج جن کے پیچھے لگے ہو، آج جن کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہو، اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اپنا مال ضائع کرتے ہو، اپنے رشتہ دار، اپنے عزت و اکرام، اپنے بیوی بچے کے حقوق چھین کر آپ دوسروں پہ خرچ کرتے ہو۔ انہوں نے نہ قبر پہ کام آنا ہے، انہوں نے نہ حشر میں کام آنا ہے، انہوں نے نہ میدان پہ کام آنا ہے۔ قبر میں بھی حضور کی آل کام آئے گی، حشر میں بھی حضور کی اہل بیت کام آئے گی، میدان میں بھی حضور کی اہل بیت کام آئے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک میسج دیتا ہوں، میں نگر نگر کریا کریا گاؤں گاؤں یہ پیغام دیتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میں ساری رات مطالعہ کرتا ہوں، میں نے کتب حدیث کو کھنگالا ہے، میں نے اہل بیت اطہار کی عظمت کو، رفعت کو جانچا ہے، پرکھا ہے، سوچا ہے، ساری رات میں نے تحقیق کی ہے۔ جو میرے سینے کے اندر ہے، جو میرے دل کے اندر ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سوچا ہے، جو میں نے سمجھا ہے، جو میں نے جانا ہے، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں بڑا مجبور ہوں، میں بڑا بے بس ہوں۔ میری حالت اس پرندے جیسی ہے، ایک پنجرے میں پرندے کو بند کر دیا گیا ہے اور پنجرے کا دروازہ کھلا ہے، باہر جاتا ہے تو جانوروں کے کھانے کا ڈر ہے، اندر رہتا ہے تو وہ قید ہے۔ میں نہ باہر نکال سکتا ہوں جو کچھ میں نے اہل سنت کی کتابوں سے پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، جو جانا ہے، نہ میں باہر آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ باہر پہنچاؤ تو یہ ان پڑھ ملا ملوانے یہ فتوے آ جاتے ہیں، یہ کبھی رافضیت کے فتوے آ جاتے ہیں، کبھی شیعت کے فتوے آ جاتے ہیں، کبھی گمراہی کے فتوے آ جاتے ہیں، کبھی کفر کے فتوے آ جاتے ہیں۔ اگر چھپاتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کا مجرم بنتا ہوں۔ جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے جانا ہے، جو میں نے مانا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، حضور کی اہل بیت کے در کے نوکر بن جاؤ، اس در کے منگتے بن جاؤ، اس در کے بھکاری بن جاؤ، اس در پہ جھک جاؤ، اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا حضور کی اہل بیت کی محبت کر لو۔ یہی دنیا کے مالک ہے، یہی جنت کے وارث ہے، کائنات ان کے صدقے سے وجود میں آئی ہے۔ آج تو وقت ہے، آج سانسیں چلتی ہے، اس کو غنیمت جان لو۔ ڈرو اس وقت سے جب یہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مقام اہل بیت کیا تھا۔ ہم کس مولوی کے پیچھے لگے رہے، ہم کس کے پیچھے لگے رہے، ہم کس کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کر بیٹھے، برباد کر بیٹھے، اپنا وقت اس کو ضائع کر بیٹھے۔ آج وقت ہے، اس کو غنیمت جان لو، اس در کے منگتے بنو، اس در کے نوکر بنو۔ جب تک میری زندگی ہے مجھے نہیں پتا کہ میں امام نسائی کی سنت کو پورے کرنے والا ہوں، میں نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد صرف حضور کی اہل بیت اطہار کی عظمت، رفعت، ان کی افضلیت کو بیان کرنا ہے۔ جب تک میری سانسیں چلے گی میں ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی فضیلت، ان کی مودت میں کائنات میں بیان کرتا رہوں گا۔ میں کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں گا جب تک میری سانسیں ہیں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ آج حضور کی اہل بیت کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ آج بات کی تھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آج ان کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ کوئی ان کو بے علم کہہ رہا ہے معاذ اللہ، کوئی کچھ کہہ رہے، کوئی کچھ کہہ رہے، کوئی فلاں کے ترانے الاپ رہا ہے۔ خدا کی قسم ہماری اہل سنت کے جید، ہمارے ائمہ، مفسرین، مجددین، مؤرخین، محدثین سارا کچھ بیان کر گئے ہیں۔ وہ اپنا حق ادا کر چکے، میں اپنا حق ادا کرنے والا ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نہیں۔ اہل سنت وہ ہے جو حضور کی اہل بیت کا غلام ہے، جو دیوانہ ہے، جو پروانہ ہے، جو مستانہ ہے۔ پڑھو ذرا، آپ کو پتا چلے کہ حضور کی اہل بیت پر کتنے ظلم ہوئے۔ کچھ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کے سامنے یہ تو بے ادبی کر رہے ہیں آپ۔ میں بخاری پڑھ کے سناتا ہوں، حق زہرا کی بات کرتا ہوں۔
میں ان کی نماز جنازہ کی بات کرتا ہوں، میں مولا کی افضلیت کی بات کرتا ہوں، میں مولا کے فضائل بیان کرتا ہوں، افضلیت کی بات کرتا ہوں، امامت کی بات کرتا ہوں، ولایت کی بات کرتا ہوں۔ اہل بیت پہ جو ظلم، جو ستم ہوئے، وہ دنیا کو بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کربلا کے میدان میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ تم کیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بات بی بی فاطمہ زہرا سے معاذ اللہ ان کا پروٹوکول کب سمجھتے ہو؟ ان کی حرمت کب سمجھتے ہو؟ وہ ثانیہ زہرا ہے، ہاتھ باندھے گئے، ان کے رسیوں سے جکڑا گیا۔ امام حسین علیہ السلام جو میرے آقا کے سینے پہ کھیلتے تھے، جو حضور کے کندھوں کی سواری کرتے تھے، ان کا سر کاٹ دیا گیا، ان کے پاک جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روک ڈالا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب آپ نے آپ کا پاک لاشا دیکھا تو مدینہ کی طرف چہرہ اپنا کر کے کہتی نانا جان یہ آپ کا حسین ہے، بتاؤ تم کہتی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اور میرے حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے کون تھے بتاؤ؟ چلو میں نہیں بتاتا، میں نے بتا دیا تو مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے، مولوی صاحب مفتی صاحب ناراض ہو جائیں گے، میں یہ نہیں بتاتا کون تھے، لیکن صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی تھے۔ پانچ شہزادیوں کو ان کے خیموں کو جلانے والے کون تھے؟ پانچ بیویوں پہ تیر برسانے والے کون تھے؟ ان کو کوڑے لگانے والے کون تھے؟ پتھر پھینکنے والے کون تھے؟ نیزے مارنے والے کون تھے؟ عیسائی تو نہیں تھے، یہودی تو نہیں تھے، کافر تو نہیں تھے، وہ کل کے مسلمان تھے اور آج کے مسلمان ہیں جو ان کی عظمت برداشت نہیں ہو رہی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے کسی کا کوئی غم نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، حضور کی آل جانتی ہے، وہ مالک جانتے ہیں، میں تو نوکر ہوں، میں تو منگتا ہوں، میں تو غلام ہوں۔ لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں آپ کو، اس در پہ آ جاؤ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے کوئی سچی بات نہیں کر رہا۔ میں بتانا چاہتا ہوں اہل سنت میں کوئی یاسین قادری دوبارہ نہیں آئے گا، اپنے اپنے مفاد کی خاطر ڈنڈیاں ماریں گے، یہ پیسے بٹورنے کے لیے، صدقات کلیکٹ کرنے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے اہل بیت کے مقام پہ ڈنڈیاں ماریں گے۔ یہ بخاری کا نام لیں گے لیکن بخاری کو مانیں گے نہیں، یہ مسلم کا نام لیں گے لیکن ان کی مانیں گے نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیں گے لیکن ان کی مانیں گے نہیں، امام مالک، امام شافعی کا نام لیں گے، احمد بن حنبل کا نام لیں گے لیکن ان کی مانیں گے نہیں، یہ چھپائیں گے۔ اسی طرح ہمارے وہ مان دینے والے نہ ناراض ہو جائیں، کسی طرح فلاں نہ ناراض ہو جائے، ہمارے چندے نہ بند ہو جائے، ہمارے نذرانے نہ بند ہو جائے، ہماری اجتماعیت نہ کم ہو جائے، ہماری افرادی قوت نہ کم ہو جائے۔ شروع سے لے کے آج تک دیکھو مولا کائنات علیہ السلام کی نماز جنازہ میں کتنے تھے؟ امام حسن اور حسین دونوں بھائی اپنے باپ کا لاشا لیے پھرتے تھے، وہ کیسے حالات ہوں گے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ باپ بھی وہ جس کائنات میں جس ایسا کوئی باپ ہی نہیں ہے، بیٹے وہ امام حسن اور حسین دونوں بھائی باپ کا پاک لاشا لیے پھرتے تھے، کہاں دفن کرے؟ پڑھو حال نہ پاک بی بی سے شروع ہو جاؤ، بلکہ کیا کہوں میں، کیا کہوں؟ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی، آقا علیہ السلام کے روضے میں ان کو دفن نہیں ہونے دیا، تیروں کا می برسایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ کیا کیا مجھے بتاؤ، امت میں یہ باتیں بتاؤں تو میں برا، میں اہل سنت کی کتابیں دکھاؤں تو میں رافضی، میں مصرف پڑھ کے سناؤں تو میں شیعہ۔ بھائی اگر اہل بیت کی محبت سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے تو ہاں میں شیعہ ہوں، اگر اہل بیت کی محبت سے بندہ رافضی ہو جاتا ہے تو کائنات میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہے۔
لیکن ڈرو اس وقت سے، ڈرو اس وقت سے وہ شہزادیاں جو نانا جان کی پاک قبر پہ حاضری دینی ہوتی تو تاریخ سے رات کا انتظار کیا جاتا اور مولا کائنات علیہ السلام چراغ گل کر دیتے، بھائی آگے پیچھے ہو جاتے، یہ زہرا کی بیٹیاں جا رہی ہیں نانا کی قبر کی زیارت کے لیے، جن کو مدینہ کی گلیوں بازار کا پتہ نہیں تھا، وہ سیدہ زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے اور دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ گھمانے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ میں بتاتا نہیں، ایک بات صرف بتانا چاہتا ہوں، میری جب تک جان ہے جو کچھ میں بھگت رہا ہوں، میری کردار کسی ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہے، تھریٹ ہیں، فونز ہیں، کالز ہیں، جو کچھ بھی ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ جب تک میری سانس میں سانس ہے میں لوگوں کو سنیت بتاؤں گا۔ میں اہل سنت کے وہ ائمہ، ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ بڑے جو مقام اہل بیت بتا گئے، سنا گئے، میں دنیا کو سناتا رہوں گا، میں دنیا کو یہ پیغام پہنچاتا رہوں گا، اہل بیت اطہار کا مقام دنیا تک کنوے کرتا رہوں گا۔ لگاؤ فتوے، تمہارا کام فتوے لگانا ہے، ہمارا کام اس در کی نوکری کرنا ہے، اس در کی گدائی کرنا ہے، اس در میں جھاڑو لگانا ہے۔ آج وقت ملا ہے، کیا خبر کہ کل سانس آئے یا نہ آئے، کیا خبر کل حضور کے اہل بیت کے دشمن پتہ نہیں کیا کرے، لیکن جو میں نے کرنا تھا وہ میں کر رہا ہوں۔ کام مکمل ہو چکا، کچھ ہونے والا ہے، سارا کچھ ہو چکا۔ میں آخری بار یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں آپ کو، میرے اہل سنت کے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری باچیوں، میرے بزرگوں، میں دیوبند کو کہتا ہوں، اہل حدیث کو کہتا ہوں، اہل تشیع کو کہتا ہوں، اہل سنت کو کہتا ہوں، میں بریلویوں کو، رضویوں کو، میں مسلمانوں کو کہتا ہوں، میں غلط صحیح، میں نکما صحیح، میں خطاکار صحیح، میں گناہگار صحیح، جو کچھ بھی، میں اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں قرآن مجید فرقان حمید کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو، ساری رات کتابوں میں روتا سے نکلتا ہوں، حضور کی آل جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس در پہ آ جاؤ، حضور کی اہل بیت کی نوکری کر لو، اس در کی غلامی کر لو، اس در کی چاکری کر لو، اس در پہ آ کے جھک جاؤ، اپنے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر لو، اپنے دلوں میں ان کی مودت پیدا کر لو، اپنے دلوں میں ان کی محبت کے چراغ جلاؤ۔ آج وقت ہے، آج دو طبقے تمہارے سامنے ہیں، ایک حضور کی آل کا نام لینے والے، ایک حضور کی آل کو شہید کرنے والوں کے نغمے الاپنے والے، ایک حضور کی آل کے دشمن۔ آج وقت ہے، جب زہرا کی بات آ جائے، جب حسنین کی بات آ جائے، جب مولا کی بات آ جائے، جب سیدہ زینب کی بات آ جائے، ان کو چھوڑ کے، ان سے منہ موڑ کے کوئی در نہیں بچتا۔ مجھے تو اہل بیت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، میں اندھا ہوں، مجھے نظر آتے ہیں تو حضور کی اہل بیت کے یہ شہزادے نظر آتے ہیں، مجھے حضور کا خاندان نظر آتا ہے۔ یہی میرا آسرا ہے، یہی میرا سہارا ہے، یہی وہ گھرانہ ہے جو مجھے ڈولنے نہیں دیتا، مجھے ڈاواڈول ہونے نہیں دیتا۔ جس طرح کے حالات میں فیس کر رہا ہوں، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہی وہ گھرانہ ہے، یہی وہ لجپال ہے جو مجھے جھکنے نہیں دیتے، یہی وہ لجپال گھرانہ ہے جو مجھے ڈاواڈول ہونے نہیں دیتا۔ آؤ اس در کے منتے بنو، آؤ اس در کے بھکاری بنو، آؤ اس در کے نوکر بنو۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، آقا پنجتن کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے، اس دعا کے بعد